لوگ کتنے کتنے طویل ڈپلومے کرتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، کن کن علوم میں مہارت ہے جو ہمارے لیے بالکل غیر ضروری ہے۔ کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤ نا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کرکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے۔ لوگوں کی یہاں تک معلومات ہیں، اور وہ 15 سال پرانا میچ ہے، اس کے اندر کس نے کتنے آؤٹ کیے تھے، کتنے وکٹیں لی تھیں، کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے، اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں، کیسی کیلکولیشن ہے، اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، لیکن دلچسپی ہے نا، جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود ازبر ہوتی چلی جاتی ہے۔ دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی۔ ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے؟ تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی۔ تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے، اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے۔ تو یہ شوق اگر پیدا ہو، شوق تو دیکھیے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے، کھیلوں کا پیدا ہو جائے، تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے، اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی۔ تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو، علم سیکھو، اپنی نسلوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناؤ، ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کی طرف لے جاؤ۔